سامنے بیٹھے ہیں گھروں کے اونرز ماشاءاللہ، اور کچھ پنجاب بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، تو یہ میں آنیسٹلی سب سے پہلے آپ اور میں مل کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی چھت اور اپنا گھر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت کی توفیق دی، اور مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس سلسلے میں آپ کو اپنی چھت اور اپنا گھر پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں آپ کی معاونت کر سکوں۔ اور یقین جانو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کہا جاتا ہے کہ پنجاب حکومت ہر روز ایک نیا منصوبہ لانچ کرتی ہے، ماشاءاللہ یہ بات سچ ہے، لیکن جتنا میرے دل کے قریب یہ پروجیکٹ ہے، اپنی چھت اپنا گھر، کوئی دوسرا پروجیکٹ اس کے قریب نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں، میں ایک ماں ہوں، میں ایک بیٹی بھی ہوں، مجھے اندازہ ہے اس بات کا کہ جب آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہوتا، اپنی چھت نہیں ہوتی، تو یہ وہ اینٹوں اور گارے کے مکان کی بات نہیں ہو رہی ہوتی، وہ سکون کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو دلوں میں ہوتا ہے، وہ اس سیکیورٹی کی، سیفٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو انسان کے دماغ میں ہوتی ہے، اس کی روح میں ہوتی ہے، کہ ہمیں کل کوئی دروازہ کھٹکا کے یہ نہیں کہے گا ادھر سے نکلو ورنہ کرایہ ٹائم پہ دو۔ مجھے اندازہ ہے ان ماؤں کی تکلیفوں کا جن کو یہ پتہ ہے، جو جائے نماز پہ بیٹھ کے دعا مانگا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا گھر دے، کیونکہ یہ اپنے بچوں کو ایک محفوظ مستقبل دینا، ان کو اپنا گھر کا سکون دینا، اپنے گھر کی ایک فیلنگ دینا، یہ ہر ماں باپ کی کوشش بھی ہوتی ہے، اور پوری زندگی وہ صحیح میں اس کوشش میں گزارتے ہیں۔ تو مجھے آج میں آپ کی خوشی میں برابر کی شریک ہوں، اور میں بہت عاجزی سے، خوشی سے، تشکر کے جذبات سے سرشار ہو کر میں آپ کو سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے میں آپ کو یہ بات آج بتا رہی ہوں کہ 7 ماہ کی قلیل مدت میں تقریباً 64,000 قرضے جو ہیں وہ دیے جا چکے ہیں، اور یہ 100% انٹرسٹ فری، سود فری، بغیر سود کے قرضہ ہے، جس کو آپ نے 9 سال کی مدت میں ادا کرنا ہے۔ اور میں نے جب ہم یہ بنا رہے تھے اسکیم، تو میں اپنی ٹیم سے روز اس بات پہ میری بحث ہوتی تھی کہ جو اس کی منتھلی انسٹالمنٹ ہے اس کو 15,000 روپے سے کم رکھا جائے، تاکہ کسی کے اوپر بھی، کسی کی جیب کے اوپر بوجھ نہ پڑے، اور وہ آسانی سے، اگر وہ برسر روزگار ہے تو اپنی تنخواہ میں سے یا اپنی کمائی میں سے بآسانی 14,000 روپے کی قسط ادا کر دے۔ تو یہ پروگرام ہم نے اکتوبر نومبر میں لانچ کیا تھا، اور آج تقریباً 45,000 گھر انڈر کنسٹرکشن ہیں، تقریباً 9,000 گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جس میں سے آپ بھی کچھ کے بینیفیشریز آپ بھی ہوں گے۔ میرا بس چلتا تو فردن جا کے ہر ایک اپنی بہن سے، بھائی سے، بزرگ سے ملاقات کرتی، تو مجھے کائنڈلی ہاتھ اٹھا کے بتا دیجئے وہ لوگ جن کے گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ واہ، یہ تو سب ماشاءاللہ اپنے گھر کی، اپنے چھت کے اونرز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بہت بہت مبارک۔ اللہ تعالیٰ خوشیوں کے ساتھ آپ کو اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنی چھت اور اپنے گھر کے نیچے اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں والی زندگی عطا کرے، آمین۔ میں منسٹر ہاؤسنگ بلال یاسین صاحب، سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل صاحب، اور جو ان سے پہلے سیکرٹری ہاؤسنگ تھے کیپٹن اسد، بینک آف پنجاب اسپیشلی ظفر صاحب جنہوں نے میرے ہر پیشن میں میرا ساتھ دیا، مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز جو یہاں بیٹھے ہیں،
خصوصاً اخوت جس نے پہلے دن سے مل کے ہمارے ساتھ کام کیا، فاٹا کے سکندر ذیشان صاحب، مجاہد سیکرٹری فائنانس جس نے میرے اس پروگرام کی فائنانس کی جو فلو تھی، فنڈز کی فلو کی کمی نہیں آنے دی، اور ابھی آپ نے جیسے نام لیا میرے جو یونٹ ہے مانیٹرنگ کا، جو سب کو فون کر کے پوچھتا ہے کہ آپ سے کسی نے رشوت تو نہیں مانگی، آپ کو کسی دقت کا، کسی تکلیف کا، کسی مسئلے کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا. تو اللہ کا شکر ہے. یہ ابھی آپ کو بتا رہے تھے کہ تقریباً 60-70 ہزار کالز کی گئیں اور پتہ کیا گیا کہ لوگوں کو کہیں تکلیف کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا، کوئی مسئلہ یا کوئی دشواری تو نہیں پیش آ رہی. تو مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ اپنا گھر اپنی اسکیم کا جو ہزاروں کالز کی گئیں اس میں جو سیٹسفیکشن ریٹ ہے وہ 95% سے زیادہ ہے ماشاءاللہ. میں ہزاروں کالز تو نہیں سن سکی لیکن میں نے سینکڑوں کالز خود سنی ہے. میں ہر رات اپنی چھت، اپنا گھر کے بینیفیشریز کی کالز کو سن کے سوتی ہوں. اور آپ کے جو جذبات ہیں، مجھے اس سے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ 64,000 قرضے نہیں ہیں، یہ 64,000 مٹی، گارے اور اینٹوں کے گھر نہیں ہیں، یہ 64,000 چلتی پھرتی کہانیاں ہیں. ہر گھر کی ایک کہانی ہے، ہر بینیفیشری کی ایک کہانی ہے، اور ہر اس فیملی کی جس کے پاس پہلے اپنا گھر نہیں تھا وہ ایک داستان ہے. یہ 64,000 داستانیں ہیں، 64,000 گھر نہیں ہیں. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بائی دی اینڈ آف اگست کے آخر تک یہ 64,000 قرضے جو ہیں تقریباً یہ 75,000 تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس سال کے آخر تک 1,00,000 گھر، 1,00,000 قرضے، 1,00,000 گھر، 1,00,000 اپنی چھتیں، 1,00,000 اپنے گھر لوگوں کو ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور 5 سال پورے ہوں گے جب تو انشاءاللہ 5,00,000 گھر جو کہ تقریباً 25 لاکھ افراد بنتے ہیں ان کے سروں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی چھت ہوگی، اپنا گھر ہوگا ان کے پاس. میں یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے پہلے کسی نے کبھی کوئی گھر نہیں بنایا. شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا گھر بنایا، لوگوں کو دیے گھر بنا کے. نواز شریف صاحب نے اپنے گھر بنائے، لوگوں کے لیے گھر بنائے، ان کو دیے. لیکن وہ ماڈلز کچھ ایسے تھے جب آپ گورنمنٹ، مجھے یہ بھی ہم نے شروع جب کیا تو اس ماڈل سے کیا کہ گورنمنٹ گھر بنا کے لوگوں کو دے. تو وہ اس میں گورنمنٹ کے اپنے ٹیکسز ہوتے ہیں، اپنے ڈیلیز ہوتے ہیں، اپنی پیس ہوتی ہے. جب وہ ہم اسکیم بنا رہے تھے تو مجھے یہ پتا چلا کہ 2 بیڈ رومز کا گھر ایک بندے کو تقریباً 40 لاکھ روپے کا پڑے گا. تو میں نے یہ سوچا کہ 40 لاکھ کا گھر اگر جو کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو وہ تو اس کو پھر وہ تو خود گھر بنا لے گا. کچھ ہے، بہت ساری تعداد پنجاب میں اور پاکستان میں ایسی افراد کی ہے جن کے پاس گھر نہیں ہے لیکن گھر بنانے کے لیے وسائل بھی نہیں ہیں. اب جو شخص 30,000 روپیہ کماتا ہے، 35,000 کماتا ہے، 40,000 کماتا ہے، 25,000 کماتا ہے، وہ اپنا کرایہ مشکل سے دیتا ہے یا اپنے بچوں کی جو روزی اور روٹی ہے 2 وقت کی وہ مشکل سے پوری کرتا ہے. اس کے گھر میں بیماری آ جائے تو علاج کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ ابھی جو بینیفیشریز جن کی کہانیاں آپ نے سنی ہیں، دل دہلا دینے والی کہانیاں ہیں. ان کے گھروں میں بیماری بھی ہے، ان کے گھروں میں کمانے والے بھی نہیں. ابھی ایک جو آئے تھے بزرگ جو معذور تھے، آپ نے ان کی بھی کہانی سنی ہے. جب میں نے اسکرین پہ ان کے گھروں کی جو تصاویر ہیں، جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھی تو یقین کریں فرتے جذبات سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو پھر ہم نے بہت کوشش کے بعد بہت محنت کے بعد ایک ایسا ماڈل ہم نے ترتیب دیا جو میں سمجھتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دنیا میں
یہ میں کوئی کلیم نہیں کر رہی، لیکن پوری دنیا میں اس ہاؤسنگ کے ماڈل کی مثال دی جائے گی انشاءاللہ تعالی. اور کوئی دنیا کا پروجیکٹ آپ اٹھا لیں، پاکستان سمیت ہاؤسنگ کا کوئی بھی پروجیکٹ آپ اٹھا لیں، اتنی جلدی 7 ماہ کی قلیل مدت میں جو 63,000 گھر کبھی نہیں بنے تاریخ میں ماشاءاللہ. تو مجھے یاد آتا ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور میں شکریہ بولنا چاہوں گی اپنے والد محمد نواز شریف صاحب کو کہ جتنا میرا حوصلہ انہوں نے اس پروجیکٹ میں بڑھایا. آپ سب نے شاید اسکرین پہ دیکھا ہو، جب ہم نے یہ پروجیکٹ لانچ کیا، پہلے قرضے ہم نے دیے تو میں نے نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھوں سے وہ چیکس لوگوں کو تقسیم کیے. وہ تمام گھر اب بن چکے ہوں گے. اور میں پنجاب کے عوام کو عاجزی اور فخر کے ساتھ یہ بتانا چاہتی ہوں، آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ سب اس کے گواہ ہیں کہ کوئی ایک شخص ہاتھ کھڑا کر کے مجھے یہ کہہ دے کہ اس کو کسی سفارش پہ یہ قرضہ ملا ہے، یا اس کو کوئی رشوت دے کے یہ قرضہ ملا ہے، یا اس سے قرضہ دیتے وقت کسی نے یہ پوچھا ہو کہ تمہاری وابستگی کس سیاسی پارٹی سے. اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ نہ پہلے ہمارے پہ یہ الزام اکثر لگتا ہے کہ یہ لاہور کو سارا پنجاب سمجھتے ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. یہ اپنا گھر اسکیم جو ہے پنجاب کے ہر شہر میں بلا تفریق ہزاروں افراد کا گھر بن رہا ہے ماشاءاللہ. چاہے وہ سینٹرل پنجاب ہو یا وہ نارتھ پنجاب ہو یا وہ ساؤتھ پنجاب ہو. ابھی آپ نے دیکھا ایک خاتون کا مظفر گڑھ میں جو گھر ہے وہ آپ سے بات کر کے گئی ہے ماشاءاللہ. تو میں چاہتی ہوں کہ ساؤتھ پنجاب میں اور زیادہ گھر لوگوں کو ملے. اور میرا یہ ہے کہ 5 لاکھ سے زیادہ 5 سال میں کوشش کروں گی کہ میں سالانہ اس کا نمبر 1.5 لاکھ تک لے کے جاؤں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے وسائل دے کہ میں تمام وسائلوں کے منہ آپ کے لیے کھول دوں. 6 ماہ میں 50,000 بلا سود قرض پہ گھر کسی حکومت نے نہیں بنائے. میں آج یہاں پر کلیم کر کے جا رہی ہوں الحمدللہ. اور شکریہ. اور ابھی آپ کے سامنے ابھی میرے ساتھ جو خواتین بیٹھی تھیں انہوں نے کہا کہ کوئی 18 سال سے ہم کرائے پہ رول رہے تھے، کسی نے کہا 20 سال سے 25 سال سے خواب دیکھ رہی تھی اور ایسا لگ رہا ہے آج. ایک خاتون یہ جو میرے سامنے بیٹھی، میں آج ان سے پہلی بار ملی، انہوں نے مجھے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایک خواب دیکھ رہی تھی اور وہ خواب اچانک پورا ہو گیا. اور باہر بھی مجھے کچھ بینیفیشری فیملیز ملی ہیں، ان کے بچے مجھے شکریہ ادا کر رہے تھے. میں نے کہا بچوں آپ مجھے شکریہ نہ ادا کرو، یہ آپ کا گھر ہے جو آپ کی حکومت کو آپ کو دینا چاہیے تھا. تو مجھے خوشی ہے کہ الحمدللہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. میں اپنی پوری ٹیم کو شاباش دینا چاہتی ہوں. میں امجد حفیظ کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، جو پروجیکٹ جو ہمارا مانیٹرنگ یونٹ ہے، انہوں نے جو مجھے جس طرح کی انفارمیشن مجھے نالج ان کے تھرو ملتی ہے، جو آپ کے مسائل آپ کو درپیش ہوتے ہیں وہ اس کا مجھے ادراک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، اور میں اس کو ٹائملی جو ہے ہم انٹروین کر کے اس کو دور کرتے ہیں. 100% میرٹ پہ یہ قرضے دیے گئے ہیں، کسی کو کوئی رشوت نہیں دینی پڑی، کسی کو کوئی سفارش نہیں کروانی پڑی. اور آپ آج سر اٹھا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے. اور مجھے یہ بھی پتا ہے کیونکہ میں اس کی ہر سٹوری پہ نظر رکھتی ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ کچھ محنت کشوں نے اپنے گھر بنائے ہیں، کچھ مزدوروں نے اپنے گھر بنائے ہیں. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہی مزدور جو کبھی کسی کے گھر کی اینٹیں اٹھاتے تھے آج اپنے گھر کی اینٹیں لگا رہے ہیں ماشاءاللہ. ابھی جو ہمارے ایک بھائی نے آ کے بتایا کہ وہ بھی کنسٹرکشن میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا، ان کے بچوں نے بھی حصہ لیا، ان کی بیوی نے بھی حصہ لیا. میں جانتی ہوں اس بات کو، میں آپ کی ویڈیوز دیکھتی ہوں، میرے تک روز وہ کالز اور وہ ویڈیوز پہنچتی ہیں. پورا گھر مل کے وہ گھر بنا رہا ہوتا ہے، اور 2-4 راج مزدور بھی ہائر کیے ہوئے تھے،
اور خود گھر والے مل کے وہ گھر بنا رہے تھے تاکہ پیسے بھی بچیں اور گھر جلدی بھی بنے. اور مجھے یہ بھی آپ کو ایک وعدہ میں نے آپ سے کیا تھا جب میں چیف منسٹر اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا تھا. میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ یہ گھر میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وہ وعدہ میں نے نبھایا اور آپ نے بھی اپنا وعدہ نبھایا. آپ جانتے ہو کہ پہلے 3 مہینے آپ نے کوئی قسط نہیں دینی. 3 مہینے کے بعد آپ کی فرسٹ انسٹالمنٹ جو 15 لاکھ روپے پہ 14,000 روپے وہ آپ نے دینی اور 1,000 ملین روپے کی انسٹالمنٹس واپس آ چکی ہیں. تو یہ لوگ وہ بھیک مانگنے والے لوگ نہیں ہیں, یہ محنت کر کے اپنا گھر بھی بنا رہے اور انسٹالمنٹس بھی ادا کر رہے ہیں. تو مجھے خوشی ہے کہ میں آپ کے کوئی کام آ سکی. اور اب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ دعائیں ہیں تو میں آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کہ آپ مجھے اتنی دعائیں میری طرف بھیجتے ہیں. آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم یہ جو لوگ کل کسی کے گھر کی اینٹیں اٹھاتے تھے آج انہوں نے اپنے گھر کی چابی اٹھائی ہوئی ہے ماشاءاللہ. ہر بار حکومتیں دعویٰ کرتی رہیں کہ اب اپنا گھر بنا کے دیں گے, لوگوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں گھر دیں گے, لیکن وہ سکیمز کبھی فائلوں سے باہر نہیں نکلی. خواب لوگ دکھاتے گئے, لوگ دیکھتے گئے. اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں, جب آپ نے کہا کہ آپ نے اپلائی کیا تو آپ کو یقین نہیں تھا کہ آپ کو قرضہ ملے گا. تو یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ ایسا ہوتا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ میرے پاس جو آپ کی رجسٹریشنز آئی ہیں, میں PITB کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں, فیصل کو شاباش دینا چاہتی ہوں جس نے اس میں میری معاونت کی. آپ کی جو اپلیکیشنز آئی ہیں وہ تقریباً 15 لاکھ رجسٹریشنز ہیں, جس کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ آپ کی اپلیکیشنز آئی ہیں میرے پاس. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس حکومت پر مجھ پہ آپ سب کا اعتبار ہے. آپ جانتے ہو کہ آپ جب اپلائی کرو گے آپ کو میرٹ پہ لون ملے گا انشاءاللہ تعالی. میں بڑی حیران ہوں ماشاءاللہ, ایک دن قرضہ ملتا ہے 3 ہفتے بعد پتہ چلتا ہے گھر بن گیا ہے, خود پائپ سے جو پانی لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے بہت ہی خوبصورت مناظر ہیں یہ. اور ہم نے زیادہ شور نہیں مچایا, بغیر شور کے, بغیر ڈھنڈورا پیٹے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 45,000 گھر بن رہے ہیں اور 9,000 گھر جو ہیں وہ بن چکے, کمپلیٹ ہو چکے, لوگ اس میں شفٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. اور مجھے خوشی ہے کہ جو ریاست جس کو لوگ ماں کہتے ہیں, ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے. میرا گورننس کا ماڈل یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, پنجاب کے عوام کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو حکومت دروازہ کھٹکا کر کہے کہ ہم آپ کے پاس چل کے آئے ہیں, ہم حاضر ہیں, آپ بتاؤ ہم کیا کریں. یہ IG صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, ان کو میں نے کل کہا, میں نے کہا کہ جن علاقوں میں پولیس اسٹیشنز دور دراز ہیں, جو دیہاتی علاقے ہیں جہاں ڈسٹنسز بہت زیادہ ہیں, وہاں پر موبائل پولیس اسٹیشنز جو ہیں وہ لانچ کریں تاکہ لوگوں کے گھر جا کے ان کی FIR کٹے, ان کو تھانوں میں دھکے نہ کھانے پڑیں. اسی طرح وہ فری دوائیاں جو لوگوں کے لیے بند کر دی گئی تھیں, وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے 95% افراد کو, پیشنٹس کو, وہ فری دوائیاں ہم نے دوبارہ سے جاری کر دی. 100 بلین روپیہ صرف فری دوائیوں کے لیے جا رہا ہے. اور یہ نہیں کہ کوئی سرکاری اسپتال میں گیا, اس کا علاج ہو گیا, اس کو دوائی مل گئی. جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں, جو کینسر کے پیشنٹس ہیں, جو ہیپیٹائٹس کے پیشنٹس ہیں, اور جو TB کے مریض ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو دے, سب کا دروازہ کھٹکا کے 60 ڈیز کی دوائی, فری دوائی ان کو گھر کے اوپر ڈیلیور ہو رہی ہے ماشاءاللہ. وہ بچے جو انسولین پہ ہیں, ٹائپ 1 ڈائبٹیز, ان بچوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کے گھروں میں انسولین کے باکسز جو ہیں وہ ڈیلیور ہو رہے ہیں ماشاءاللہ. اور جو کلینکس آن ویلز ہیں, 1000 کے قریب ہمارے فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینکس آن ویلز ہیں جو ہم نے ابھی لانچ کیے ہیں, گلی گلی, محلے محلے جا کے دروازہ کھٹکا کے لوگوں کی دہلیز پہ ان کا علاج کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو جو ریاست اور آپ کے درمیان عوام سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, تو وہ آپ کے درمیان جو اعتماد کی کمی تھی کہ یہ پیسہ شاید ہمارے لیے نہیں ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ جو دوری تھی وہ قریب ہوتی جا رہی ہے, وہ دوری ختم ہوتی جا رہی ہے. اس اعتماد کی فضا کو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تھوڑا بہت ہم بحال کرنے میں
کامیاب ہو گئے ہیں. اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے سنا کہ آپ کو بہت لوگوں نے یہ بتایا مائک پہ کھڑے ہو کر, اور مجھے آئی ایم شیور کہ جتنے لوگ یہاں سامنے بیٹھے ہیں ان کی زیادہ تر کی یہ کہانیاں ہوں گی کہ پورا کسی نے زیور بیچ کے, کسی نے اپنی زندگی کی کل کمائی بیچ کے چھوٹا سا پلاٹ خریدا, اور جب پلاٹ خریدا تو مکان بنانے کے لیے پیسے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کے پاس پلاٹ تھا, زمین تھی 1 مرلے سے لے کے 10 مرلے تک, اس کو قرضہ ملا, اس نے گھر بنا لیا. لیکن بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس نہ گھر ہے نہ زمین ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں, یہ خوشخبری آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں, یہ اعلان کرنا چاہتی ہوں یہاں پر کہ جن لوگوں کے پاس زمین نہیں ہے ان لوگوں کے لیے ہم اپنی زمین اپنا گھر کی اسکیم لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. جن کے پاس زمین کا ٹکڑا نہیں ہے, اپنا گھر اسکیم کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ کے پاس بھلے 1 مرلہ ہو لیکن زمین کا ٹکڑا ہو. اب ہم جو اسکیم لا رہے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس زمین نہیں ہے, جو کوئی زمین کا ٹکڑا یا کوئی پلاٹ اون نہیں کرتے. تو 2000 پلاٹ سے میں شروعات کر رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. تو ہم اپنی زمین اپنا گھر کا پروجیکٹ لانچ کرنے لگے, جس میں انشاءاللہ تعالی 19 اضلاع سے, 19 شہروں سے, 19 ڈسٹرکٹ سے ہم فاٹا کے تحت یہ اسکیم کو لانچ کر رہے ہیں. پہلے فیز میں میرے پاس 2000 پلاٹس ہیں جو کہ حکومت پنجاب کی ملکیت تھی. وہ بالکل فری, مفت, کسی بھی پیمنٹ کے بغیر ہم ان لوگوں کو دیں گے انشاءاللہ جن کے پاس اپنا گھر تعمیر کرنے کے لیے زمین نہیں ہے. اور اس میں جیلم, پتوکی, خانیوال, لودھراں, رینالہ خرد, یہ تمام اس طرح کے تمام 19 اضلاع کے لوگ شامل ہیں انشاءاللہ تعالی. میں آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت شکر ہے کہ پاکستان کی قیادت آج نہ صرف مخلص ہاتھوں میں بلکہ اہل ہاتھوں میں ہے. چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا وہ سیاسی قیادت ہو. شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں اور قوم کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب کے بھی ہر وقت ان کو کہتے رہتے ہیں کہ بجلی سستی کرو لوگوں کے لیے اشیاء خرد و نوش کی جو قیمتیں اس کو نیچے لاؤ. اور ہر روز صبح جب میں ان کو مل کے آتی ہوں اور واپس جاتی ہوں مجھے بھی یہی کہتے ہیں کہ اپنی نیت کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کے لیے خالص کر لو. تو آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ترقی آ رہی ہے, سڑکیں بن رہی ہیں, ٹرانسپورٹ آ رہی ہے, لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہوا ہے, کاروبار چلنا شروع ہوا ہے, لوگوں کو اپنے گھر مل رہے ہیں ماشاءاللہ. ترقی ہر صورت میں آپ دیکھو تو ترقی نظر آتی ہے, ایک تبدیلی لوگوں کو نظر آ رہی ہے. لوگوں کی گلیوں کی, محلوں کی, سڑکوں کی, شاہراہوں کی صفائیاں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ. سفارتی محاذ پہ پاکستان دوبارہ سے ابھر رہا ہے. وہی پاکستان جس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا پچھلے 4-5 سال 6 سال, اب ماشاءاللہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان ایک ابھرتے ہوئے سورج کی طرح طلوع ہو رہا ہے. اور تمام جو عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان کی جو اکنامک آؤٹ لک ہے, معیشت کی بہتری کے اشارے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں معیشت کی بہتری آ رہی ہے, ترقی آ رہی ہے ماشاءاللہ. اور ایک مثبت پازیٹیو رسپانس ہر جگہ ہے, رجحان ہے, ٹرینڈ ہے. اور پنجاب بھی آج ترقی کے زینے پہ کھڑا ہے. بہت ساری نئی سکیمز آ رہی ہیں پورے پنجاب میں, جس کو ہم نے پنجاب ڈیولپمنٹ پلان کا نام دیا ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ پنجاب کے تمام شہروں کے اندر جو کرونک ایریاز ہیں, کرٹیکل ایریاز ہیں, جہاں پانی سے شہر ڈوب جاتے تھے, جن کی سویج اور ڈرینیج کا کوئی سسٹم نہیں تھا, ہم کرونک ایریاز سے شروع کر رہے ہیں 1 سال کے اندر اندر. پورے پنجاب میں جتنے کرونک جو پرابلمز ہیں ان کو ہم دوبارہ سے بلڈ کریں گے تاکہ لوگوں کی گلیوں میں, محلوں میں پانی نہ کھڑا ہو, لوگوں کی سڑکوں پہ پانی نہ کھڑا ہو, ان کا اپنے گھروں میں آنا جانا, کاروبار میں کام پہ آنا جانا مشکل نہ ہو. اور اسی طرح پنجاب میں جہاں جہاں بھی پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی, جس میں ساؤتھ پنجاب ہے
جس میں پنڈی ریجن کے کچھ پوٹوہار ریجن کے کچھ علاقے ہیں. 1 سال کے اندر اندر میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اس پانی کی قلت کو ہم دور کر کے جائیں گے انشاءاللہ. اور پانی کی جو قلت ہے اور پانی کی جو فراہمی 2-2 کلومیٹر سے لوگ اپنے سروں پہ اور خواتین بچے اپنے سروں پہ رکھ کے پانی لے کے آتے ہیں, ان کی گھر کی دہلیز تک صاف پینے کا پانی پہنچائیں گے انشاءاللہ. اربوں روپے کے یہ منصوبے ہیں. اسی طرح ہم نے 2400 دیہات اٹھائے ہیں, جس میں دیہات کو ہم اینڈ ٹو اینڈ ماڈل ولیجز بنائیں گے. 24,000 دیہات ہیں پاکستان پنجاب کے اندر. ان کی سڑکیں تعمیر ہوں گی, ان کی گلیاں پکی ہوں گی, ان کے لیے پینے کا صاف پانی ہوگا, فلٹریشن پلانٹس لگا رہے ہیں وہاں پہ, ان کی اسکول میں ان کے اسپتال, ان کے BHUs ہم ٹھیک کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ابھی 1100 الیکٹرک بسز آ رہی ہیں جس کا کرایہ صرف 20 روپے. آپ کو کہیں بھی جانا ہو کسی بھی شہر میں آپ کو صرف 20 روپے چاہیے. ابھی آج صبح میں ART بس میں نے ایک ٹیسٹ ڈرائیو لی ہے. 300 جو پیسنجرز ہیں اس بس میں بیٹھتے ہیں, اور وہ صرف پاکستان نہیں پورے ساؤتھ ایشیا کی پہلی ART ہے جو دیکھنے میں ٹرین اور بس کا امتزاج ہے. وہ میرے لیے نہیں ہے, وہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے, بزرگوں کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ ایئر کنڈیشن ہے, باعزت آپ کو سواری ملے اور عزت سے آپ جائیں, اور اس کا کرایہ 20 روپے سے زیادہ نہ ہو. اور میں یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ بسیں صرف لاہور کے لیے نہیں آ رہی, فیصل آباد پنڈی کے لیے نہیں آ رہی, ملتان کے لیے آ رہی, پنجاب کے ہر شہر کے لیے الیکٹرک بس آ رہی ہے ماشاءاللہ. مظفر گڑھ کے لیے آ رہی ہے, لیا کے لیے آ رہی ہے, راجن پل کے لیے آ رہی ہے, چکوال کے لیے آ رہی ہے, اور گجر خان کے لیے آ رہی ہے. ہر جگہ کے لیے بس آ رہی ہے ماشاءاللہ, تاکہ کسی کو بھی کسی بھی شہر میں رہنے والے کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم شاید کسی سے کم ہیں. میرے لیے پنجاب کا ہر شہری, پنجاب کا ہر شہر, پنجاب کا ہر ڈسٹرکٹ میرے لیے برابر ہے, چاہے وہ لاہور ہو یا لیا یا بکر ہو یا ڈیرہ غازی خان. اور آپ کے لیے جو جرائم کا کلا کما کرنے کے لیے, جرائم کی روک تھام کے لیے میں نے ایک کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنایا ہے, جس نے ان دنوں میں, ہفتوں میں کرائم کا ریٹ یوں نیچے آیا ہے. کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی, کوئی کرمنل عمرہ کرنے گیا ہوا تھا اور خانہ کعبہ کے سامنے ویڈیو بنا کے اس میں کہہ رہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اور CCD کے سامنے میں معافی مانگتا ہوں, کان پکڑ کے کہ آئندہ میں جرم کی دنیا چھوڑ دوں گا. اسی طرح یہ فیصل سامنے بیٹھا ہے, یہ میرے منسٹر شیر بیٹھا ہے, ذیشان بیٹھا ہے, ماشاءاللہ دن رات سارے منسٹرز نے ایک کیا ہوا ہے. ذیشان کو میں فون کرتی ہوں کہ ذیشان فلاں جگہ پہ گند پڑا ہے, اس کو آ کے اٹھواؤ. فیصل جو ہے ماشاءاللہ اس نے ابھی تک تقریباً 13-13.5 لاکھ روپے راشن کارڈ جو ہیں فیصل اور شیر نے لانچ کیے ہیں. 3,000 روپے مہینہ ہر مزدور کو ملے گا تاکہ وہ اپنے گھر کا راشن جو ہے وہ اس میں اس کی مدد ہو سکے. اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو صرف پنجاب کے عوام کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے ایک پیغام ہے. IG صاحب کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ کل انتظار کرتے رہے, احتجاج کے لیے کوئی آیا ہی نہیں. IG صاحب کل انتظار کرتے رہے, ایسا راستہ دیکھتے رہے, کوئی نہیں آیا. اس کی ایک وجہ ہے, کیوں نہیں آ رہے لوگ احتجاج کے لیے. عقل آ گئی, کس نے کہا عقل آ گئی؟ آپ نے کہا. ہاں لگتا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو فتنہ ہے, بے ہنگم شور شرابہ, گالی گلوچ, اس کا گریبان پکڑ لو, اس کو یہ کر دو, وہ والی جو سیاست ہے جس کو سیاست کہنا بھی نہیں چاہیے, وہ کارکردگی سے دفن ہو گئی ہے الحمدللہ. لوگوں نے دیکھ لیا کیا فرق ہے. تقریریں کرنا بہت آسان ہے, یہ بات کرنا کہ میں یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گی, یہ بہت آسان ہے. کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے, اور دن رات ایک انسان تبھی کرتا ہے جب یہاں دل میں کسی کی خدمت کا جذبہ ہو. تو میں آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں, فساد پھیلانے والے کیا جانیں کہ خدمت کا مزہ کیا ہوتا ہے. فتنہ پھیلانے والے, گھیراؤ کرنے والے, آگ لگانے والے کیا جانیں کہ عوام کے لیے ان کے کام کرنے کا کیا مزہ ہے. تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ پاکستان اور پنجاب کا مقدر اب سازشوں کے ہاتھوں نہیں, کارکردگی کے ہاتھوں لکھا جائے گا انشاءاللہ, خدمت کے ہاتھوں لکھا جائے گا.
اور انشاءاللہ تعالی جو جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں ہم اس کو ایک ایک کر کے تمام وعدوں کو پورا کر رہے ہیں، پورا کریں گے اور قدم قدم پہ آپ کی خدمت کے نشان چھوڑتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ شہباز شریف زندہ باد، نواز شریف زندہ باد، پاکستان